لائق صدر احترام حضرت علامہ مولانا حاجی محمد گلزار احمد صاحب قادری، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے اور ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیو، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی اس سے اس کی تیاری رمضان شریف کی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، میں پڑھا دیتا ہوں کہ اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما ہمارے لیے، اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں بہت سے واقعات ہیں۔ مثلا ایک تو ہے 6 رجب کو خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، ان کا یوم وصال ہے، اور ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 809 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 809 سال۔ اس طرح 809واں عرس ہوا ہے اجمیر شریف میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ انہوں نے اپنی 92 سالہ زندگی میں تقریباً اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کا چرچا اپنے وعدے کے مطابق کروا رہا ہے۔ 809 سال ان کو دنیا سے وصال فرمائے ہوئے گزر چکے ہیں۔ ان کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ ان کفر زار ہند میں اسلام کا جھنڈا گاڑا، اور حدیث شریف ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت ہمیں والدین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے مشائخ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت علی شیر خدا جن کا آج یوم ولادت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد صرت لہ عبدا، کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ لفظ نہیں، کیا پڑھایا؟ حرف اور لفظ میں کیا فرق ہے؟ کہ حرف سے مل کر لفظ بنتے ہیں، حرف الفابیٹس کو کہتے ہیں، الف بے۔ جس نے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حضرت علی شیر خدا کہہ رہے ہیں۔ احسان مند یہ جو ہے نا، وہ لوگ یہ ہے، میاں محمد صاحب کہتے ہیں اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے۔ ہوں اصل ذرا ذات کے اصل ہوں، پھر اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے، تے بد اصلاں نال جے نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل لے۔ کہ وہ اس پہ بھی حضرت علی شیر خدا کا ارشاد ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، کیونکہ وہ تمہارے خلاف جو میاں محمد صاحب پنجابی میں کہہ گئے نا، حضرت علی شیر خدا اسے عربی میں کہہ گئے کہ وہ تمہارے خلاف الٹی چال چلے گا، اس کے شر سے بچو، جس پہ احسان کرو اسے امید نہ رکھو۔ اس لیے بندہ امید پہلے ہی نہ رکھے نا تو پھر وہ بڑا کامیاب رہتا ہے، کیونکہ امیدیں ٹوٹنے، کسی سے توقعات باندھ لینے کے بعد وہ توقعات ٹوٹیں تو بندے کو زیادہ صدمہ اور افسوس ہوتا ہے کہ توقع باندھو ہی نہ کسی سے، اللہ کے لیے کام کرو سارے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جس نے ہمیں کچھ دیا ہے، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ایک حرف دیا ہے نا، اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کا شکر گزار ہوگا تو رب کا شکر گزار ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا شکر گزار ہوگا تو رب کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوگا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز تو وہ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے۔ کتنے؟ اور یہ وہ ہستی ہے کہ لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے جب شہرت سنی اجمیر شریف کی تو وہ وہاں حاضر ہوا۔ تو جب حاضر ہوا تو اس نے جا کے اپنے تاثرات لکھے، اور اس تاثرات میں اس نے کہا کہ میں اجمیر میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ایک قبر جو ہے وہ ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ قبر حکومت کر رہی ہے، یہ غیر مسلم کو نظر آ گیا ہے، تو کلمہ گو کو تو نظر آنا چاہیے نا کہ یہ ان کا تصرف کہ پرتھوی راج کی حکومت ہو، اور بڑی زبردست حکومت تھی پرتھوی راج کی، جس کے نام پہ انہوں نے ابھی بھی ہندوؤں نے پرتھوی میزائل بنایا، اس کی حکومت میں، اور اس کے پایا تخت اجمیر ہی تھا، وہاں پر جا کر کلمہ حق بلند کیا۔ وہ تنگ کرتا تھا مسلمانوں کو، تو آپ نے یہ فرمایا پتھورا را زندہ گرفتیم، ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر دیا ہے۔ شہاب الدین غوری آیا، جنگ ترائن ہوئی، اس میں پرتھوی کو عبرت ناک شکست ہوئی، اور
اس نے زندہ پرتھوی کو گرفتار کیا، اور پھر جب اجمیر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ یہاں پہ نماز ہو رہی ہے، نماز میں شامل ہوا، سلام جب پھیرا گیا تو تجسس سے اس نے دیکھا کہ اس کفرزار ہند میں کون نماز پڑھا رہا ہے۔ آگے بڑھ کے دیکھا تو یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں اسے حکم دیا تھا کہ فتح تمہارا انتظار کر رہی ہے، اجمیر میں پہنچو۔ جی قدموں میں گر کے عقیدت کا اظہار کیا اور بیعت ہو گیا شہاب الدین غوری۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ شہاب الدین غوری کا مزار سوہاوا کے قریب ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کی بلڈنگ بنائی ہے نئی، اور یہ انتظام کیا ہے کہ وہاں پہ روزانہ تعلیم ہو رہی ہے قرآن پاک کی، اور بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ سوہاوا میں کبھی آپ جا کے دیکھیں، وہ مزار شریف بڑا عالی شان مزار بنوایا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ جی انہوں نے دیکھا ہے، تو اللہ کرے گا ہماری بھی حاضری ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑے فاتح ہوئے ہیں سلطان شہاب الدین غوری، اللہ ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہ جنہوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، تو وہاں پر آ کر انہوں نے اسلامی سلطنت کو قائم کیا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آسانیاں پرووائڈ کی انہوں نے۔ تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز ان کا لقب ہے، معین الدین بھی ان کا لقب ہے۔ معین الدین کا مطلب ہے دین کی مدد کرنے والا، دین کی۔ آج کچھ لوگوں کو وہم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھی طاقت دیتا ہے، وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو معین الدین کا مطلب ہے دین کی مدد کرنے والا۔ محی الدین کا مطلب ہے، یہ حضور غوث پاک کا لقب ہے محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ معین الدین کا مطلب ہے دین کی مدد کرنے والا۔ تو مولانا حسن رضا خان بریلوی وجد میں آگے کہتے ہیں محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، کہ جب تو ان کا ماننے والا ہے تو تیرا عقیدہ وہ خراب ہونے والا نہیں ہے، تیرا عقیدہ محفوظ رہے گا کہ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اور خواجہ غریب نواز کو غریبوں سے پیار کرتے تھے، امیروں سے تو ہر بندہ پیار کرتا ہے، امیروں سے تو ہر بندہ تعلق بنانا چاہتا ہے، یار جس کی اپروچ ہو اس کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے۔ تب کوئی مشکل بن جاتی ہے، کوئی تھانے میں کام آن پڑتا ہے، کوئی بچوں کی ملازمت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو امیروں سے تعلق بنا کے رکھو۔ تو لوگ امیروں سے تعلق بناتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے غریبوں سے تعلق بنایا، غریبوں کو سینے سے لگایا، غریبوں سے پیار کیا، غریبوں سے محبت کی، خود روکھی سوکھی کھاتے تھے اور غریبوں کو کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ کھلا کے خوش ہوتے تھے۔ تو غریب نواز ان کا لقب اس لیے ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر خدا سے دوستی چاہتے ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، یہ ان کا مشہور قول ہے۔ پھر ایک اور قول میں فرماتے ہیں کہ اگر خدا سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو 3 باتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کون سی؟ فرمایا شفقت ہو سورج جیسی، کہ کسی کو محروم اپنا بیگانہ نہیں دیکھتا کہ اس کو روشنی دینی ہے اس کو نہیں دینی، وہ سب کو بلا تفریق دیتا ہے۔ کہا دوسری نمبر پر کون سی صفت ہونے چاہیے تمہارے اندر؟ سخاوت دریا جیسی، کہ دریا بھی اپنا بیگانہ نہیں دیکھتا، سب کو پانی دیتا ہے۔ اور کہا عاجزی کیسی ہونی چاہیے؟ زمین جیسی، کہ ہر کوئی اس کے سینے پہ چل رہا ہے، کوئی پاؤں مار رہا ہے، کوئی زور سے ٹھوڑا مار رہا ہے، کوئی کھودائی کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کہتی۔ کہا ایسی تواضع ایسی ہونی چاہیے۔ آج لوگوں کو میں نے مار دیا ہے کہ میں بڑا امیر ہوں، میں بڑا اپروچ والا ہوں، میں بڑا منصب والا ہوں، میں بڑے حسن والا ہوں، میں بڑی طاقت والا ہوں، میں بڑی قوت والا ہوں، میں ہی تو مار گئی۔ غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ریکارڈ تھا، کہ ہمارے شاہین صاحب ان کے مرید ہیں، ان کا ریکارڈ تھا، انہوں نے کبھی میں نہیں کہا تھا، کہتے تھے فقیر ایسے کرے گا، فقیر ایسے کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا یار ان کا ریکارڈ بن گیا، یہ کبھی میں ہی نہیں زبان سے بولتے، تو ان سے میں کہلوانا ہے۔ لوگ بھی چڑھ گئے نا کہ یہ تو میں کہتے نہیں ہے، ان سے میں نکلوانا ہے۔ تو لوگوں نے سوال ایک بنایا، آپ تقریر کر رہے تھے، سوال پرچی پہ آیا کہ جی شیطان نے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے رائے درگاہ ہو گیا؟ شیطان نے کیا لفظ بولا تھا جس کی وجہ سے مردود ہو گیا؟ تو آپ نے پرچی پڑھی تو مسکرا دی کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بلوانا۔ فرمایا یہ پرچی کس نے لکھی ہے؟ وہ کھڑا ہو جائے ذرا، جس نے پرچی لکھی ہے۔ تو وہ بندہ کھڑا ہو جائے، میں نے لکھی ہے۔ کہا یہی شیطان نے کہا تھا کہ شیطان نے کہا تھا میں بہت